बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूट्यूब चैनल इंटरेस्टिंग स्टोरी के मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन को अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल इंटरेस्टिंग स्टोरी को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर लें और इस वीडियो को अपने दोस्तों से लाजमी शेयर कीजिए और फीडबैक के तौर पर कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिए। तो लीजिए अब बगैर किसी ताख़ीर के चलते हैं अपनी वीडियो की जानिब। नाज़रीन, यकीनन ये एपिसोड आपके लिए बहुत ज़्यादा दिलचस्प और दुखी साबित होने वाला है। इसके अंदर आप देखेंगे कि ये बात तो आप अब तक जान चुके हैं कि कबीर दादा के दिल में तनावुश की मोहब्बत पैदा हो चुकी थी। तनावुश के जाने के बाद कबीर दादा तनावुश के लिए कैसे तड़पेगा और अपने घर की इमारत को और अपने कमरे को और अपने आप को कैसे बेहाल करेगा, क्या होगा कबीर दादा के साथ, ये तो आप देखेंगे वीडियो के अंदर। चलते हैं वीडियो की जानिब। रात गए इसकी आंख खुली, वो इसी तरह ऊंधे मुंह बेड पर पड़ा था। सर निहायत भारी हो रहा था। सर झटकते हुए वो उठ बैठा। दीवार पर टंगी घड़ी 2 बजने का ऐलान कर रही थी। लड़खड़ाते कदमों से वो गुसल खाने की तरफ बढ़ गया। शावर खोलकर वो बगैर कपड़े उतारे तेज दहार पानी के नीचे खड़ा हो गया था। थोड़ी देर बाद ही इसकी कसलमंदी दूर हो गई थी। पतलून कमीज उतारकर गुसल खाने के फर्श पर फेंकते हुए वो तौलिया लपेट कर बाहर निकल आया। इसका रवैया बचकाना सा हो रहा था, यूं जैसे तनावुश को इसकी सारी हरकतें नजर आ रही हों और इसके यूं करने पर वो इसके कपड़े और सामान वगैरह समेटने के लिए भागी चली आएगी। ड्रेसिंग रूम में घुसकर इसने कपड़े पहने और तौलिया एक तरफ उछालकर बाहर आ गया। दोपहर को जागने के बाद इसने तनावुश के हाथों से नाश्ता किया था। इसके बाद वो कुछ भी नहीं खा सका था, लेकिन इतनी देर गुजर जाने के बाद भी इसे भूख महसूस नहीं हो रही थी। सोफे पर बैठकर इसने LED ऑन की और मुख्तलिफ चैनल तब्दील करने लगा। कोई प्रोग्राम भी इसे अच्छा नहीं लगा था। रिमोट मेज पर फेंककर वो मोबाइल फोन की तलाश में नजरें दौड़ाने लगा। क्या पता इसकी कॉल आई हो सकता है इसे नदामत महसूस हो रही हो। दिमाग में ख्याल उभरा और वो कलीन पर पड़े कोट की जानिब बढ़ गया। कोट की जेब से मोबाइल फोन निकालकर इसने तारीख स्क्रीन पर एक निगाह दौड़ाई। स्क्रीन की ऊपरी कोने में छोटी सी बत्ती जल बुझ कर किसी मिस कॉल या पैगाम आने का इशारा कर रही थी। स्क्रीन रोशन किए बगैर इसने धड़कते दिल से सोचा, क्या उसी की कॉल आई है? शायद नादिम हो और दूर जाकर इसे मेरी कमी मालूम हुई हो। अगर इसने सच में मुझे बुलाया हो तो क्या इसे लेने जाऊंगा? इसने दिल में झांका। फौरन ही जवाब मौसूल हुआ था, हाँ लेने तो जाओगे, मगर जरा मूड बनाकर बात नहीं करूंगा। कार का हैरन सुनकर वो भागती हुई आएगी। मैं बस खामोशी से इसके लिए दरवाज़ा खोलकर चुपचाप बैठा रहूंगा और जब वो नदामत ज़ाहिर करते हुए धीमे लहजे में कहेगी, कबीर माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई है, तब भी मैं कोई जवाब नहीं दूंगा और खामोश बैठा कार ड्राइव करता रहूंगा। इसकी जानिब देखूंगा भी नहीं। दिल ने ना देखने की बात पर एहतजाज किया। इसने जल्दी से अपनी सोच की तरदीद की। सीधा तो नहीं, अलबत्ता शीशे में चोरी चोरी इसके चेहरे पर निगाह डाल लूंगा, इसे मिन्नतें करने दूंगा और रूहान से इसे सीधा साहिल समंदर पर ले जाऊंगा। कार से उतरकर मैं इसकी तरफ तवज्जो किए बगैर रेत पर आगे बढ़ जाऊंगा। वो मुझे मनाने के लिए मेरे पीछे भागेगी और फिर पाँव में मोच आने पर नीचे गिर जाएगी। दिल ने वावेला किया, पाँव में मोच नहीं आना चाहिए, इसे दर्द होगा। वो नाजुक सी गुड़िया कहाँ बर्दाश्त कर पाएगी। ठीक है, वो मोच आने का बहाना तो कर सकती है ना। बस तय हो गया, वो मोच आने का बहाना करेगी और मैं भाग कर इसे बाजुओं में भर के सीने से लगा लूँगा। वो मेरे गले में बाजू डालकर कहेगी, प्लीज़ माफ़ कर दो ना,
نہیں تو میں رونا شروع کر دوں گی اور میں مسکراتے ہوئے پوچھوں گا آئندہ ایسا کرو گی؟ وہ میرے کندھے پر سر رکھ کر کہے گی کبھی نہیں، کبھی بھی نہیں۔ اس دفعہ معاف کر دوں گا، میں فوراً اسے معاف کر دوں گا، اور جب گھر لوٹ کر آئیں گے تو خوابگاہ کی حالت دیکھتے ہی وہ سر پیٹ لے گی اور جلدی جلدی تمام سامان کو ترتیب سے رکھنا شروع کر دے گی۔ تب میں صوفے پر بیٹھ کر اس کی حالت پر زور زور سے ہنسوں گا۔ سارا سامان ترتیب سے رکھ کر جب وہ شراب کی خالی بوتلوں کو دیکھے گی تو خوب لڑے گی، مگر میں بھی صاف کہہ دوں گا کہ یہ سب تمہارا کیا دھرا ہے، نہ تم دور جانے کا سوچتی نہ مجھے ایسا کرنا پڑتا۔ سارا منصوبہ سوچتے ہوئے اس نے اسکرین روشن کرنے والا بٹن دبایا۔ شیخ چلی کے سر پر رکھا انڈوں کا ٹوکرا دڑم سے نیچے جا گرا۔ عظیم کے نمبر سے مس کال آئی ہوئی تھی۔ گہرا سانس لے کر اس نے صوفے کی پشت سے ٹیک لگا لی۔ کبھی بھی معاف نہیں کروں گا، کبھی بھی نہیں، نہ کال وصول کروں گا، نہ اس کا بھیجا پیغام پڑھوں گا، اور اگر وہ خود جہاں آ گئی تو رات خالہ کو کہہ کر اسے گھر سے نکال دوں گا، بے شک روتی رہے۔ اسے معلوم نہیں کہ کبیر دادا کتنا سخت دل ہے۔ مجھے لڑکیوں کی کیا پرواہ، جتنی چاہیے تنابشیں اکٹھی کر لوں، کل کی چوکری مجھ سے ٹکرانے چلی آئی ہے۔ اس نے تنزیہ انکارہ بھرا اور ایک دم اپنے ہاتھوں پر ماتھا ٹیک دیا۔ اسے لگا آنکھوں میں پانی جمع ہو رہا ہے۔ اپنے موبائل سے میری تصویر ہی کھینچ لیتے، کتنی پیاری لگ رہی ہوں۔ اس کے کانوں میں جیسے کسی نے سرگوشی کی تھی۔ اس نے فوراً تصویروں والا فولڈر کھول لیا۔ وہ ہنستے ہوئے اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ ایک تصویر میں وہ زبان نکال کر اسے چڑھا رہی تھی، ایک میں اس نے دونوں آنکھیں سختی سے میچی ہوئی تھی، دو تین تصویروں میں وہ سنجیدہ نظر آنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر اس کی روشن مسکراتی آنکھیں جھوٹی سنجیدگی کا راز فاش کر رہی تھی۔ نہیں چاہیے تمہاری تصویریں، ساری کی ساری ڈیلیٹ کر دوں گا۔ غصے میں وہ اس کی تصویروں کو ڈیلیٹ کرنے کی غرض سے سلیکٹ کرنے لگا۔ تمام تصاویر مارک کر کے اس نے ڈیلیٹ کے آپشن کی طرف انگلی بڑھائی، مگر اسے دبانے کی ہمت نہ کر سکا۔ اس کی سماعتوں میں تناوش کی سرگوشی گونجی۔ میری تصاویر کو موبائل فون سے تو مٹا دو گے، مگر دل میں نقش تصویر کو کیسے کھرچو گے؟ اس نے موبائل فون ہاتھ سے رکھ دیا۔ مجھے معلوم تو کرنا چاہیے، آخر اس نے ایسا کیوں کیا؟ وہ تو میری جدائی سے ڈرتی تھی، میرے طلاق دینے سے خوف کھاتی تھی، کسی دوسری لڑکی کے میرے قریب آنے پر اس کا سانس رکنے لگتا تھا۔ اب کیا ہوا؟ کیا اب میری جدائی قابل برداشت ہو گئی؟ یہ پوچھنا تو بنتا ہے۔ اس سے مزید صبر نہ ہو سکا اور وہ انٹرکام کا ریسیور اٹھا کر چوکی دار کو کل والا حکم دہرانے لگا۔ گھڑی کی سوئیاں 3 کے ہندسے کو چھو رہی تھی۔ یقیناً گہری نیند میں ہوگی، یہ جانے بغیر کہ کوئی کس شدت سے اسے یاد کر رہا ہے۔ کیا پتا ترس کھا کر میرے ساتھ چلی آئے۔ اسے یوں لگا جیسے وہ تناوش سے محبت کی بھیک مانگنے جا رہا ہے۔ اس کی اناء، خودداری اور بڑی شخصیت ہونے کے الزام کی عمارت دڑم سے زمین بوس ہو گئی تھی۔ وہ چوکری جو کل تک اس کی نظر کرم کی محتاج رہا کرتی تھی، آج آسمان کی بلندیوں کو چھوتی ہوئی کوئی ایسی ملکہ لگ رہی تھی جس تک اس کی رسائی ہی ممکن نہ ہو۔ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ تم کبیر دادا ہو، ایک بہت بڑے گینگ کے سربراہ، تمہیں لڑکیوں کی کیا کمی؟ اس سے کئی گنا خوبصورت اور کم عمر لڑکیاں تمہیں مل سکتی ہیں، پھر اس کے سامنے جھکنے کی تذلیل کیوں برداشت کر رہے ہو؟ تناوش سے متنفر کرنے والی ایک تلخ سوچ اس کے دماغ میں ابھری، مگر دل خم ٹھونک کر میدان میں آ چکا تھا۔ اس سے بہتر تو کیا اس جیسی دوسری بھی اللہ پاک نے نہیں بنائی، پھر کوئی کیسے اس کی جگہ سنبھال سکتا ہے؟ اور بالفرض اس جیسی صورت کسی کو مل بھی گئی ہو تو کیا وہ اس کی طرح شوق چنچل اداؤں والی بھی ہوگی، ویسی ہی خدمت کرنے کا فن جانتی ہوگی، اتنا ہی خیال رکھنے والی ہوگی؟ یہ ایسے سوالات تھے جن کا جواب نفی میں تھا۔ وہ پاؤں میں ہوائی چپل ڈالتا ہوا کھڑا ہو گیا۔
اس کا دل اتنی شدت سے تناوش کو دیکھنے کو کر رہا تھا، اس سے بات کرنے کی خواہش میں مچل رہا تھا، جیسے اسے نہ دیکھنے پر اسے موت ہی تو آ جائے گی۔ باہر نکل کر وہ اپنے دھیان میں ڈرائیونگ سیٹ کی طرف بڑھا کہ اچانک اس کے کانوں میں پاشا کی آواز گونجی، ڈرائیونگ میں کروں گا۔ کبیر دادا شدر رہ گیا تھا۔ تم جہاں کیا کر رہے ہو؟ ناظرین، یہ ناول ابھی تک جاری ہے، آپ آگے دیکھیں گے کیا پاشا کیسے کبیر دادا کو کیا ڈرامہ کر کے کیسے اس کو الجھائے گا اور کیسے ان کو آپس کی یعنی کبیر دادا کو تناوش سے ملاقات کرنے سے روکنے کی کوشش کرے گا۔ آیا کیا کبیر دادا تناوش کے گھر پہنچ کر تمام حقائق کو جان سکے گا یا نہیں؟ کیا ہوگا؟ اب پاشا کیا کرے گا؟ آیا پاشا کی کوشش کامیاب ہوگی یا ناکام ہوگی؟ کیا ہوگا پاشا کے ساتھ یا کیا ہوگا کبیر دادا کے ساتھ؟ کیا ہوگا تناوش کے ساتھ؟ یہ تو آپ دیکھیں گے نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ اگر آپ چاہتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ جلد اپلوڈ کیا جائے تو پلیز اگر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے، کمنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے۔ جزاکم اللہ خیر۔